أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ محترم حضرات، پوری سورت النساء کے موضوع اور عنوان سے قطع نظر ایک مہربان کے فرمانے کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان یہی آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے تو ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، رسول سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس پر الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأُولَٰئِکَ، تو وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ وہ ہیں من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھی ہے ان حضرات کی رفاقت۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ جو کوئی عمل کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے، جو فرم برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرم برداری کی حقیقت کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان حضرات کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کرتے ہیں۔ سورۃ النساء میں متعدد مقامات پر اور مختلف پیرایہ بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرم برداری کا حکم فرمایا ہے، اور یہاں اسی اطاعت اور فرم برداری کے انجام سے اللہ ذوالجلال نے خبردار کیا ہے کہ جو خوش نصیب اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، وہ قیامت کے دن ان کے ہمراہ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں، یہ الفاظ بھی کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، بار الہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان حضرات کے راستے کا ہمیں راہ رو بنا دے۔ تو اس آیت میں گویا کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ انبیاء آپ جانتے ہیں کہ وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی، اپنا پیغامبر، اپنا نمائندہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور صدیق، یہ اصل میں دو تین لفظ آتے ہیں اسی معنی میں، صادق، صدوق اور صدیق۔ صادق سے صدوق یہ زیادہ ابلغ، زیادہ اس میں معنویت پائی جاتی بلاغت کے اعتبار سے، اور صدوق سے صدیق میں زیادہ مبالغہ ہے۔
اس میں زیادہ بلاغت اور زیادہ اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیقین فرمایا ہے کہ جو سچے، جو سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں مہاجرین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب صدیقین، مہاجرین کے بارے میں۔ اور سورۃ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ سب صدیق، صحابہ کرام گویا کہ سب صدیق۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اب ان سچوں کے ساتھ کا دینا، یہ سچا کون مراد؟ اس سے مراد جس طرح کے صحابہ کرام اور تابعین اعظام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ صحابہ کرام سب کے سب سچے ہیں۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ صدق وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہ ہو، جھوٹ کا کوئی امکان نہ ہو۔ اللہ سب سے بڑا سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العزت کا رسول وہ بھی سچا ہے۔ سب رسول سچے ہیں، صدیق ہیں، رسول ہیں، اور رسول کے آگے پیروکار سب جتنے ہیں صدق دل سے پیروی کرنے والے وہ بھی صدیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے، اور سچ جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف۔ سچ نیکی کی تلقین کرتا ہے، جھوٹ وہ برائی کی تلقین کرتا ہے، اور سچ نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا اور جو آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ہیں ہی، جتنے حضرات محدثین ہیں وہ سب کے سب سچ بولتے تھے۔ دیکھیے محدثین کے نزدیک حدیث کی جو تعریف اور عدالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، اور صحیح حدیث کے لیے شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو۔ راوی عادل کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، اس سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، اور صغیرہ گناہ سے پر اصرار نہ ہو، اور مروت کے خلاف بھی اس سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ یہ ہے عدالت کی تعریف۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روات حدیث اگر صادقین نہیں ہیں یا اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی تعریف کے تناظر میں یہ بات فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شام نے پوچھا کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تہمت زنی کرنے والا جو سرغنہ تھا وہ کون تھا؟ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، وہ نہیں تھے۔
بلکہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہنے لگا، وہ تو علی تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ وہ منافق عبداللہ بن ابی تھا، وہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، تو وہ فرمانے لگے مجھے کہتے ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ لفظ ہے ان کے لو نادانی من السماء ان اللہ احل الصدق ما کذب، اگر آسمان سے یہ آواز بھی آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا جائز قرار دے دیا، حلال قرار دے دیا، جھوٹ بولنا حرام ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ آواز آ بھی جائے آسمان سے تو میں جھوٹ پھر بھی نہیں بولوں۔ حجاج بن یوسف نے ایک تابعی کو پکڑا، تابعی کو پکڑا، اس وقت ذہن میں نام نہیں ہو اس کا، امام ثقات امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں ثقات کے ترجمے میں ذکر کیا، کتاب ہے ان کی ثقات، ثقہ راوی جن میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے اس محدث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو ایک محدث کے 2 بیٹے مطلوب تھے، باغی تھے، وہ بغاوت کرتے تھے، حجاج کی نافرمانی کرتے تھے، حکم اور اس پر تنقید کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ حجاج کی تلوار سے کوئی نہیں بچا، ابن حزم کی زبان سے کوئی نہیں بچا، اور حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی نہیں بچا، تابعین بھی نہیں بچے اور صحابہ بھی نہیں بچے، اللہ اکبر کبیر۔ تو کسی نے کہا، وہ تلاش کرتا پھرتا تھا اور اس کے کارندے اسے ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے، کسی نے کہا یار اتنا تلاش کرتے پھرتے ہو، اس کے باپ سے پوچھ لو اس کے بیٹے کہاں ہیں۔ ربی بن حراش نام آ گیا ذہن رحمت اللہ علیہ، تو ربی کو بلایا انہوں نے، ہاں بھائی بیٹے کہاں ہیں؟ اندر گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، گھر میں اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ حجاج نے نمائندے بھیجے اور گھر سے وہ دونوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ کہنے لگے ربی کے سچ بولنے کی وجہ سے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یعنی یہ کیفیت تھی حضرات محدثین کی سچائی کی، جھوٹ کا وہاں کوئی شائبہ نہ تھا۔ جھوٹ بھی محدثین کے نزدیک دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے انسانوں کے لوگوں کے مابین آپس میں باتوں میں جھوٹ بول، ایک ہے اللہ کے رسول پر جھوٹ بول، دونوں میں فرق۔ یہ جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا ہے اس کو تو بعض حضرات نے کفر سے تعبیر کیا، اور جو آپس میں جھوٹ بولتا ہے محدثین اس سے بھی روایت نہیں لیتے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس سے روایت نہیں لے۔ تو خیر قصہ کو تھا، صدیق سے مراد یہ ہے کہ جو وہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور ہمیشہ سچ بولتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سچے تھے، سب صدیق تھے، اور خود نبی، اور ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب صدیق اکبر، کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا گیا، آپ کی زبان اقدس۔ وہ حدیث موجود ہیں صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی۔ ایک دفعہ غار حرا پر اور ایک دفعہ غار اپنے احد پر، یعنی حرا پہاڑ جو ہے اس پر مکہ مکرمہ میں، اس میں نبی علیہ السلام تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ اور زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور یہ ہرا پہاڑ یہ ہلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھہرو، کیوں ہلتے ہو؟ انما علیک نبی و صدیق و شہداء، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہداء ہے۔ اور پھر یہ سارے یعنی صدیق ابو بکر، عمر بھی شہید، علی بھی، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، طلحہ بھی شہید، زبیر بھی شہید، جس طرح آپ کی زبان اقدس سے نکلا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ وہ پہاڑ پر بھی اسی طرح کا واقعہ رونما ہو، لیکن وہاں صرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو احد ہے، ٹھہرو، کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ تو احد جو ہے نا وہ ساخت ہو گیا، خاموش ہو گیا، ٹھہر گیا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے راوی سب ثقہ ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، عبرانی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدیق ابو بکر کا لقب اللہ ذوالجلال نے آسمان سے بھیجا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صدیق کہا ہے تو اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جس کو جو لقب و جو مرتبہ دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، من جانب اللہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان سے جبرائیل نے بھی یہی آ کے اور اللہ رب العزت نے بھی یہی ابو بکر کو صدیق کہا۔ کیوں صدیق کہا؟ یہ اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، باقی ان کے مناقب اپنی جگہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صدیقین سے مراد نبی علیہ السلام تو ہیں ہی نبوت میں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو سورت توبہ میں آگے آئے گا، 3 صحابہ کا واقعہ ہے توبہ کا۔ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اس واقعے کی تعبیر میں جھوٹ نہیں بولا۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی، جھوٹ بول بول کے منافقین نبی علیہ السلام سے رخصت لے کے جاتے رہے، آپ انہیں اجازت دیتے رہے، چلو تمہارا عذر ہوگا۔ وہ عذر سارے جھوٹ پر مبنی تھی، لیکن انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، جتنی سچی سچی بات تھی وہ ساری کی ساری بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے میرے نزدیک اچھا عمل یہ تھا کہ میں نے اس واقعے میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے صدق کی کیفیت۔ اور اسی تناظر میں اللہ جلال والاکرام نے پھر یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ 3 سچے جو تھے وہ باقی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام جس طرح کے صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ آگے ہے لفظ والشہداء۔ شہداء سے کیا مراد؟ شہداء جمع کا لفظ ہے اور اس کا معنی شاہدہ ہے، شین ہا دال، جس کا لغوی معنی ہے گواہ کا۔ اب گواہ جو ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو رویت کے اعتبار سے اور ایک بصیرت کے اعتبار سے، یعنی واقعہ دیکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اس کے قرائن اور اس کے ذرائع وہ اتنے بین ہیں، واضح ہیں کہ اس کے خلاف کا امکان نہیں۔ اسی لیے دونوں باتیں کہی ہیں تمام ائمہ لغت نے اور مفسرین نے کہ شہید وہ ہے، گواہ وہ ہے
کہ جو رویت بصری سے کوئی چیز آنکھوں سے دیکھی ہے اس کی گواہی دے، یا اسے ایسی بصیرت حاصل ہو، یعنی ایسا اطمینان حاصل ہو کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، اس میں جھوٹ اور دھوکے کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شاہد، گواہ، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب میں آیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ سورۃ بقرہ میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا ہے، جو افراط اور تفریط دونوں سے ہٹی ہوئی امت۔ افراط اور تفریط، یہودی افراط کرتے تھے، تفریط کرتے تھے عیسائی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے ہٹ کے سچائی کے راستے پر جو قائم تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں درمیانی راستے پر چلنے والی، حق کے راستے پر چلنے والی امت وسطیٰ قرار دی۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، لوگوں پر تم گواہ اور تمہارے اوپر رسول گواہ۔ رسول کی گواہی کیا ہے؟ رسول کی گواہی یہ ہے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اسی چیز کا صحابہ کرام سے اقرار بھی دیا کہ کیا میں نے تمہیں جو کچھ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیک زبان اس بات کا اعتراف کر دیا کہ بلغتا و ادیتا، آپ نے بلاغ پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور صحابہ کرام پھر آگے وہی پیغام پہنچاتے ہیں تابعین کو، تابعین وہی پیغام پہنچاتے ہیں کتاب و سنت کا تبع تابعین کو۔ اسی طرح کرنن بعد کرنن اس وقت تک یہ سب جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ گویا کہ گواہی ہے کہ میں نے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ بات سمجھے؟ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل فضیلت پوری امت نہیں، صرف امت میں وہ افراد ہیں جو دعوت و تبلیغ اور علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ کام جو کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو دین سے واقف نہیں ہے، باخبر نہیں ہے، وہ تو یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو مراد وہ ہیں جو دین سے خود واقف ہیں اور دین کو پھر آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں۔ اگرچہ بعض عالم ایسے بھی ہیں، اگر بشرطے کے صحیح عالم ہو، بشرطے کے علم صحیح سے واقف ہو، علم نافع سے واقف ہو۔ یہ دعائیں پڑھتے ہیں قاری صاحب، تو اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یا اللہ وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے علم نافع ہو، وہ علم نہ دے جو ہمارے لیے نافع نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے الٹا حجت بنے کہ تم پڑھے لکھے برباد ہو گئے تھے۔ اللہ جل جلال نے پڑھے ہوئے کے لیے کہا نا اضل اللہ علی علم، تو یہ پڑھے ہوئے گمراہ ہو گئے تھے۔ پڑھ لکھ کے یہودی گمراہ ہوئے نہ، پڑھے لکھے تھے، تورات کے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی گمراہی کو اختیار کیا۔
وہ جانتے تھے کہ تورات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی باتیں موجود ہیں، علامات موجود ہیں، ہم نے پرکھ کے دیکھ لیا ہے۔ حضرت سلمان نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرکھ کے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرکھ کے دیکھا۔ حضرت سلمان کا وہ معروف واقعہ کھجوروں کے لگانے کا، وہ اسی واقعے میں ہے کہ آپ کے ہاں لے کے آئے تھے کھجوریں، بھائی کیسے لے کے آئے؟ حضور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں صدقے کے طور پر۔ فرمانے لگے اس کو کسی اور غریب مستحق کو تقسیم کر دیں، یہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر ایک دو دن ٹھہر کے کھجوریں لے کے آیا، جناب یہ کھجوریں قبول فرمائی۔ یہ کیسی ہیں؟ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ نے تناول فرمایا، ساتھیوں میں تقسیم کیا، اور اسی چیز کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوئے، ایمان کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں نبی علیہ السلام کی علامات میں سے یہ علامت تھی کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ یعنی یہ علامات جانتے ہوئے بھی اللہ نے بھی فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی نبی علیہ السلام کی اس سچائی کو اسی طرح جانتے تھے جس طرح کہ یہ اندھیرے میں اپنی اولاد کو پہچان لیتے۔ باتیں کریں لوگ، باتیں کریں تو پتہ چل جاتا ہے باپ کو یہ میرا بیٹا بول رہا ہے، اگرچہ اندھیرا کیوں نہیں۔ اللہ نے یہی اسی اسلوب میں یہ بات فرمائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب یہ عالم بھی ہے اور بگڑے ہوئے ہیں، یہ علم ان کے لیے حجت ہے، لیکن اسی علم پر عمل کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پہلی مجلس میں ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کے نبی علیہ السلام پر اسلام کو قبول کیا، آپ کے نبوت کو تسلیم کیا، اور پھر آگے جو ان کا واقعہ ہے وہ خود بیان کرتے ہیں حضور اگر آپ کو میں تماشا دکھاؤں تو پھر یہ ہے کہ میں ذرا کہ چھپ جاتا ہوں، یہودی آتے ہیں میرے بارے میں پہلے آپ پوچھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جب وہ آئے، بھائی تمہارا کیا خیال ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں؟ وہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، وہ تو تورات کا حافظ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا۔ اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، پیچھے سے جناب عبداللہ بن سلام آ گئے سامنے، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ بن سلام جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہی بات بتلائی کہ میں آپ کو دکھلاؤں نا قضائے، میرے بارے میں پہلے دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور جب میں آپ پر ایمان کو قبول کروں گا تو پھر دیکھنا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کی حقیقت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس سے علم نافع کی فضیلت بھی واضح ہوتی، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے بالکل اسی طرح، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت پر ہم تمہیں شہید بنائیں، گواہ بنائیں گے ہر امت پر، اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان پر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا، یہ سورۃ النساء کی اسی سورت کی آیت ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا، ہم تو آپ سے سنتے ہیں، آپ مجھے فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے ساتھی سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے یہی سورۃ نساء پڑھی۔ نساء پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے اشارہ فرمایا
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت میں ہے کیا؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے لیے ہم شہید گواہ لائیں گے۔ یعنی امت حضرت نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر اللہ ذو الجلال نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے امت کو پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں بالکل پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی حضرت نوح کی تکذیب کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ نہیں ہمیں کوئی نہیں پہنچایا، جھوٹ بولتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ ذو الجلال فرمائیں گے نوح گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے گواہ محمد رسول اللہ کی امتی۔ اللہ اکبر کبیر، میرے گواہ محمد رسول اللہ کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ امت سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا؟ یہ امت کہے گی کہ ہاں پہنچایا۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ پہنچایا ہے؟ وہ کہے گی ہمیں تو مولا کریم تیرے پاک کلام سے پتا چلا ہے، قرآن مجید سے پتا چلا ہے۔ بات سمجھے؟ اور شہید بننا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، گواہ بننا ہے نا تو قرآن پڑھنا پڑے گا، ورنہ گواہی کے قابل تم بھی نہیں ہوگے۔ اس سے سوچ لو کہ وہ مقام حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس مرتبے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے جا کے انبیاء کی صداقت کی یا نہیں دینی۔ صداقت کی گواہی دینی ہے تو پھر قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام اس امت کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا، قرآن مجید میں اس میں آیا، یہ میری امت ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی گواہی ہوگی۔ تو یہ شہداء کے معنی گواہ کے بھی ہیں، شاہد کے معنی بنیادی طور پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں شہداء سے مراد بعض حضرات گواہی کے طور پر علماء کو لیتے ہیں، لیکن حضرات مفسرین رحمہم اللہ اکثر و بیشتر، بلکہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ابن کثیر تک، وہ سب حضرات یہاں شہداء سے مراد وہ حضرات جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، راہ جہاد میں اپنا تن سر سے جدا کروا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد شہداء سے وہ مراد ہے۔ اگرچہ شہداء کے معنی گواہ بھی ہے، ایک لفظ کے کئی متعدد معانی ہوتے ہیں، لیکن اسلوب کلام کے تناظر میں معنی کا کیا ہے؟ تبدیلی وہ واقع ہو جاتی۔ یہاں حال تو یہ ہے عربی زبان میں کہ صلہ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ صلہ کے لفظ کا جو صلہ آتا ہے، الہ آتا ہے، من آتا ہے، الہ آتا ہے، اس کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلوب کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں شہداء سے معنی سے مراد کیا ہے، تو یہاں مفسرین نے شہداء سے مراد وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ اب شہید کو یہاں شہداء کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس وقت یہ اس کا روح نکلتا ہے، روح نکلتی ہے اس کی، تو اس کی روح مالا الاعلیٰ میں جا کے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اللہ ذو الجلال کے حال اوپر پہنچتی ہے روح۔ آپ کو معلوم ہے، بتلایا تھا اگلے روز کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا بنو قریظہ کے واقعے کے بعد، ان کے زخم ہوا تھا، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ زخم بند ہو جائے۔ اس وقت تک
جب تک میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا انجام دیکھ نہ لوں۔ اللہ کی قدرت، وہ زخم بند ہو گیا بغیر کسی علاج معالجے کے، وہ بند ہو گیا۔ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ بھی انہوں نے کیا، یہ سب تفصیل سنا چکا ہوں کہ ان کے بڑوں کو سب کو تحت کر دیا جائے اور بچوں کو، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب تو نے وہی فیصلہ کیا جو آسمان پر عرش پر اللہ ذو الجلال نے فیصلہ کیا۔ یہ اس فیصلے کے بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا، خون بہنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی چارپائی مسجد نبوی میں لگوا دی تاکہ بار بار اعادت کے لیے مجھے جانا نہ پڑے، مسجد ہی میں صاحب کی بھی عادت کرتا رہوں، جب بھی نماز میں آؤں اعادت بھی کر لوں، مزاج کرسی کر لوں صاحب کی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، صاحب شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھر جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ عرش الرحمان، اللہ کا عرش ہل گیا جس وقت صاحب کا روح عرش پر پہنچا۔ تو یہ روح شہداء کا اوپر جاتا ہے، روح شہداء کا مالا الاعلیٰ میں جاتا ہے، اور مالا الاعلیٰ میں ہونے والی ہر چیز گویا کہ وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ انہوں نے راہ حق کی شہادت اپنے خون سے دی، انہوں نے راہ حق کی شہادت اپنے خون سے دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ان کا جنازہ ہے نہ ان کا کفن دفن ہے، نہ ان کا کفن ہے، دفن تو ہے لیکن کفن نہیں، انہی خون آلود کپڑوں میں بغیر جنازے کے دفن کرنا جو ہے شہید کو درست ہے جو مارکے کا شہید ہو۔ اگرچہ جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن وجوب نہیں ہے، بلکہ وجوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء احد کا جنازہ جب احد میں شہید ہوئے 70 صحابہ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان شہداء کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ایک اسلوب میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ ذو الجلال سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون۔ اب دیکھیے اولئک هم الصدیقون، یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں صدق دل سے، وہ صدیق ہے۔ والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور شہداء ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ رزق کھاتے ہیں، وہ پرندوں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں جنت میں ہیں، مالا الاعلیٰ میں ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں ان کو تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وجہ سے یہاں شہداء کا معنی حضرات مفسرین نے کیا کیا ہے؟ شہید مراد لیا ہے، گواہ نہیں۔ شہید اگرچہ گواہ مراد لینا بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں تمام مفسرین رحمہم اللہ نے اس سے مراد راہ حق میں شہید ہونے والا مراد لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں یہ بات بھی دیکھیے کہ اللہ ذو الجلال نے اس کے بعد والصالحین فرمایا ہے۔ شہداء اور صالحین، یہ صالحین اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں تمام نیک افراد مراد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ یہ اس لیے کہ نبی کے لیے صالحیت تو شرط ہے، اگر کیونکہ نبی تو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہی نہیں، معصوم ہوتا ہے،
اور اگر کسی وقت کوئی عمل سرزد ہو جائے تو پھر فوراً رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تنبیہ آ جاتی، اطلاع مل جاتی ہے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے، رجوع ہو جاتا ہے اسی وقت۔ نبی خطا پر قائم نہیں رہتا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، دوسرے انسان کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں صالحین سے مراد جو ظاہراً بھی صالح ہیں اور باطن بھی صالح ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بباطن ان کا صاف نہیں ہے، بباطن صاف نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ مجرم بنتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو صالحین وہ ہیں جو ظاہراً اور باطناً اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان نہ ہوں، وہ ہے صالحین۔ ہماری نگاہوں میں جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ نیک ہے، اگرچہ وہ چنگ بخلوت میرے وقت کار دیگر کنت، اگرچہ وہ اس کا مصداق ہی کیوں نہ ہو، ہماری نگاہوں میں بس یہی معیار ہے کہ جی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ کتنے فرادیے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کاروبار کرتے ہیں، پھر ایسا لوگوں کا اعتماد نماز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، گویا وہ کاروبار کو پیسے کو جمع کرنے کے لیے نمازی بنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نمازی نہیں بنے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ صالحین وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرمانبردار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی صالحین میں شمار فرمائے۔ اور اگر اللہ جل جلال جس طرح حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل موتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل اللہ واجعل موتی فی بلد رسول اللہ۔ یا اللہ، اللہ کے اپنے رسول کے گھر میں، شہر میں میری موت ہو اور تیرے راہ میں میں شہید کر دیا جاؤں۔ بیٹی پوچھنے لگی کہ جناب ابا جی یہ کیسی دعا ہے آپ کی؟ آپ سے تو لوگ ڈرتے ہیں، حکومتیں ڈرتی ہیں، ایران کو آپ نے فتح، کیسر کسریٰ کو آپ نے فتح کیا، لیکن فرمایا بیٹا جو ہمارا کام تو ہے اللہ سے مانگنا، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور پھر واقعتاً اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ وہ شہید ہوئے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد نبوی سے، اور دفن کہاں ہوئے؟ ریاض الجنہ میں۔ بالکل آپ جو دعا کرتے تھے اس دعا کو اللہ ذو الجلال نے حرفاً قبول کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دعا کیا کریں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کی اور نیکوں کی موت ہمیں عطا فرمائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہماری موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، ورنہ سورۃ النساء میں تو بہت سارے مسائل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے کچھ نہ کچھ مفہوم اس آیت کا ادا ہو گیا ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور سننے والے صاحب بھی جو ہے نا وہ کچھ مطمئن ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔